دوائیاں نال ٹھیک ہر کوئی دوائیاں نال ٹھیک کروانا، لیکن اللہ دے نبی دوائی نہیں دیتی، انہاں منہ بھننا آیا جڑے ماں فوق الاسباب تو ماں تحت الاسباب دیا تقسیمہ کرتے پھر۔ چلو ایک آیت اور سن، حضرت سلیمان علیہ السلام دا زمانہ تے ملکہ بلقیس جڑی آئی وہ ملک سبا دے وچ آئی، آپ یروشلم دے وچ بیٹھے تے بیت المقدس دے وچ آپ ارشاد فرمایا کہ بھئی ملکہ بلقیس جڑی ہے نا او 1500 میل دی دوری تے بیٹھی ہے تے میں نگاہ نبوت نال ویکھ لیا کہ وہ تو چل پئی، وہ میرا امتحان کرنا چاہتی ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں یا نہیں ہاں، وہ میرا امتحان لینا چاہتی ہے تے میں یہ چاہنا کہ بھائی جڑا اتنے تخت پہ نہ ہوندا او کوئی بندہ لے آ۔ قسم اللہ دی قرآن پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک بہت بڑا جن کھڑا ہویا اور اس آکھا کہ حضور وہ تخت میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا بھائی کہ تک ٹائم لا سی تخت لے آون دے، انہاں آکھا حضور جڑی تھوڑی مجلس لگی کھڑی ہے آواز کر دے پے جے، نصیحت کر دے پے جے، یہ جڑی تقریر کر دے پے جے نا، اس تقریر تو پہلا میں اس کو لے آیا۔ آپ نے فرمایا کاکا تو بہ جا، وہ تے وہ بوئے تے آون والی ہے اور تو لا سے 2.5 گھنٹے نہیں میں تے پہلا چاہیے۔ قسم اللہ دی قرآن آخر قال الذی عندہ علم من الکتاب، او بندہ کھڑا ہویا جن دے کولے کتاب دا علم آیا، اللہ پاک دا ولی آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام دا صحابی آیا، او کھڑا ہویا تے او نے آکھیا کہ حضور انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور مینوں اجازت دیو۔ آپ نے فرمایا کاکا تو کہ تک ٹائم لا سے، انہاں کہ حضور پلک نہیں جھپکن دینی، تخت لیا کے رکھ لے۔ اللہ سبحان اللہ، تخت نہیں ہے جڑا پلک نہیں جھپکن دینی۔ ہوں یہ دسو ماں فوق الاسباب ہے کہ ماں تحت الاسباب ہے؟ ماں تحت الاسباب دے کے ٹرک لیاؤ، ٹرالی جوڑو، 15-7 بندے لے جاؤ نال، چابیاں ہی لے جاؤ، جاؤ تے اوتھوں تخت چک کے لیاؤ۔ یہ ہے ماں تحت الاسباب، ساری کائنات میں کر دیے، اوے اشارہ کر دینا تخت ایتھے آ جانا، اے ماں فوق الاسباب ہے، ماں تحت الاسباب نہیں۔ اینو ماں تحت الاسباب نہیں آکھا جانا، ماں تحت الاسباب تے آکھا جانا جاؤ منڈی گڑسانے ٹرک کرو کرائے تے لے جاؤ، 20-50 بندے لے جاؤ، کنجیاں ہی لے جاؤ، چکو ٹرک تے رکھو، او 1500 کلومیٹر دی دوری ہے، 10 لگ سن کے 5 لگ سن، جاون تے لگ سن، آون تے لگ سن، اینو تے آکھدے نے ماں تحت الاسباب۔ ساری دنیا ہی نہیں دھیان دی ہے، لیکن اشارہ کر دینا اور اشارہ ہی کیسا کرنا، قسم خدا دی محدثین مفسرین دیکھا اشارہ ہی کی اشارہ ہونا۔ بڑے مفسرین گل کی تھی کہ بھئی حضرت آصف بن برخیہ تخت لے آئے کیویں، کسے کچھ آکھیا کسے کچھ آکھیا۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا او خدا دے بندے ہو، او پلک جھپکن تو پہلے تے بندہ اٹھ ہی نہیں سکتا، او گئے کدوں آئے، جاون تے آون دی بحث کرتے ہی کیوں پے؟ میں اکھ جھپکی آئی نے ٹائم تے تسی اٹھی بیٹھے، نہیں اٹھی نہیں سکتا بندہ، جانا تے بڑی دور دی گل رہ گیا۔ اکھے مڑ حضرت تساں فیصلہ کرو کیویں لے آیا؟ انہیں آکھیا اللہ پاک دی شان ہے، او آکھدا ہے کن تے بس کن دے وچ سارا ہی معاملہ ہو جائے، یہ اللہ دی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دے ولیاں نو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے بن جاؤ، میں یہ دونوں ہی شان عطا فرما دینی ہے۔ قسم خدا دی حضور غوث پاک خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی آپ ارشاد فرمایا کہ ابن آدم ماتعنی، اے ابن آدم تو میری اطاعت کر، اللہ دا میری شان ہے کن، میں آخنا ہو جا وہ کم ہو جاتا ہے، بندے تو میرا آکھا من، اے شان میں تینوں عطا فرما دینی ہے، پھر تو بھی آکھے گا ہو جاتے ہو کم نہیں ہو جاتے میرا آکھا۔ آپ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دے ولیاں نو شان کن عطا فرما چھڑدا ہے، وہ ولی آخدے نے ہو جاتے بس وہ شے ہو جاندی۔ آصف بن برخیہ گئے کوئی نہیں آئے کدرے، اوتھے ہی کھڑے آئے، آکھن لگے کوئی لا عرش ہو جا، تخت ہو گیا۔ ہاں پھوکا مار دینا ہو جائے، اینو مولوی صاحب ماں تحت الاسباب نہیں ماں فوق الاسباب آخدے نے۔ چلو اگے اور چلو، میں قرآن پڑھنا ہے۔ پتر کون دیندا ہے؟ بولو
یہ بھی ہوں پتا کوئی نہیں دسنا پیسے ساری قوم کو خری سنگ دے نہ سنگو نہ یار اللہ دے کون دینا ہے اللہ دینا. چلو پڑھو قرآن. قال انما انا رسول ربک. حضرت جبریل علیہ السلام بندے دی شکل چ آئے تے آ کے آکھن لگے حضرت مریم علیہ السلام نو کہ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا کہ مریم میں تے تیرے رب دا گھلیا ہویا بندہ ہاں لاہب لک غلاما زکیا میں تے تینو پاک ستھرا پتر دینا آیا. بے شک بے شک دینا دی اللہ ہے صاحب. لیکن حضرت جبریل آخ رہے ہیں کہ میں تینوں پتر دیمن آیا ہوں. او وڈے ملا بیٹھے نا جڑے سعودی انہاں ہی تفسیر کیتی کہ بھائی پتر کیویں دیتا. انہاں آکھیا کہ حضرت مریم سامنے کھڑی آئی انہاں نے مڑ پھوکا ماریا ائی ماریا نا کہ اللہ پاک پتر دے. میں آکھیا ملا مینوں اے دس ماں فوق الاسباب ہے یا ماں تحت الاسباب ہے. اوے ماں تحت الاسباب دے کہ نکاح کر جی پتر جوان ہوئے دھی جوان ہوئے نکاح کرو. وہ 9 مہینے بعد پتر پیدا ہوتا ہے. یہ تے ماں تحت الاسباب ہے. پھوکیاں نال پتر دے دینا یہ ماں تحت الاسباب نہیں ہے ماں فوق الاسباب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تے ساری دنیا یہ تے جم دی یہ تے ماں تحت الاسباب ہے. لیکن ساتھ پھوکیاں نال پتر پیدا کرنے یہ ماں تحت الاسباب نہیں ہے ماں فوق الاسباب. گل سمجھ آئی کہ اتنا آیتاں ہو گئیاں قرآن دیاں ہیں بولو کتنی ہو گئی. ہاں 4 آیتیں پڑھ دیتی ہیں. میں انشاءاللہ قرآن ہی پڑھنا ہے. اگے اگر مینوں ٹائم ملیا تو میں کوئی 2 حدیثاں سنا چھڑیاں نے. میں قرآن سنانا کسا گانی میں کچھ نہیں پڑھنی. جی جی پتہ چلیا صاحب کہ ماں فوق الاسباب تے خود قرآن پاک دے وچ آیا ہے. تو ساتھ جے ماں فوق الاسباب شرک تے مڑ قرآن شرک کیا بنایا. اساں آخنے آ کہ حقیقی مدد اللہ دیے تے مجازی مدد بزرگاں دی. وہ دوڑے والا مسئلہ تے گیا قرآن دے خلاف ہے. ہن ساڈے والا ہی سن لو ذرا کہ اساں آکھیا حقیقی مدد تے اللہ دیے بزرگ تے بیچارے وسیلہ بندے نے. وہ ساڈے والے عقیدے دے بارے چ قرآن کیا ہے ذرا سنو. قسم اللہ دی جنگ بدر ہوئی ہے تے جنگ بدر دے وچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جڑے ہے وہ کافران قتل کیتا تے قتل کیتا نا جس لئے صحابہ کرام تے اللہ کی ارشاد فرماندا ہے. سنو قرآن سنو قسم خدا دی ٹھنڈ پیسی. اللہ ارشاد فرماندا ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. قتل کیتے صحابہ نے چھریاں چلائیاں صحابہ نے تلواراں چلائیاں صحابہ نے گردناں لائیاں صحابہ نے. لیکن رب آخدا ہے فلم تقتلوہم. اوے میرے صحابہ تساں قتل نہیں کیتا ولکن اللہ بلکہ اللہ نے قتل کیتا ہے. بے شک تساں نہیں قتل کیتا یہ اللہ نے قتل کیتا ہے. گل سمجھ آئی کوئی نہیں. یا اللہ قتل تے صحابہ نے کیتا آیا مولا تو کیویں قتل کیتا آیا. قرآن آخدا ہے کہ قتل صحابہ نے نہیں کیتا لیکن قتل تے صحابہ نے کیتا ہے. معاذ اللہ قرآن جھوٹ بولتا ہے نہیں صاحب نہیں. قرآن تے ماشاءاللہ سچا ہی سچا ہے. فلم تقتلوہم میرے صحابہ میرے محبوب تے صحابہ تساں نہیں قتل کیتا ہے تے اللہ نے قتل کیتا ہے. یا اللہ مطلب کی ہے اللہ آندا ہے کوئی حقیقت تے میں قتل کیتا ہے پر تلوار آئے نہ دے ہتھ. واہ کیا بات ہے. حقیقت تے قتل میں ہی کیتا ہے طاقت تے میں ہی دتی آئی حقیقت تے پاور میری آئی لیکن یہ تے وسیلہ بنے موت تے میں دینا یہ تے اگے وسیلہ بنے. مولوی صاحب کیویں ساڈی والی جڑی ترکیب صحیح لگدی ہے کہ نہیں لگدی ہے. اگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ جس ٹائم جنگ بدر ہوئی نا تے جنگ بدر ہوئی تے صاحب کفار کی تعداد بہت زیادہ آئی. صحابہ کرام چند آئے. میرے سرکار نے جدو ویکھیا نا انہاں دا جائزہ لیا تے بہت زیادہ نے. قسم اللہ دی میرے سرکار نے مٹھ بھری کنکراں دی تے میرے سرکار نے ائی سٹی نہ جسڑے تے سارے کفار جتے آئی نا ساریاں دی اکھاں چ پے گئی تے انے اوئے کیا بات ہے. ہزاروں دی تعداد جس لئے سرکار نے پھینکی نا سارے انے ہو گئے. تے اللہ تبارک و تعالی دے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ لے میرے صحابہ ہن پھڑ لو ویکھدا کہ کوئی ہے نہیں ہن لا چھڈو گاٹے. سربار صحابہ کرام نے جڑی ہیں تلواراں چک لئیاں ان کوئی ویکھیا کوئی نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی دے حبیب نے جس ٹائم کنکری پھینکی آئی نا اللہ کی ارشاد فرماتا ہے قسم خدا دی رب قرآن چاہتا ہے قرآن پڑھیا
قرآن سنیا کرو تو قرآن پڑھا کرو. قرآن آخدا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور میرے محبوب جڑیاں کنکریاں تو سٹیاں نے نا اے تو نہیں سٹیاں بلکہ اللہ نے سٹیاں. ہائے ہائے کیا بات. تو نہیں سٹیاں. ذرا غور کرو قرآن دی آیت پہ. اللہ آخدا ہے وما رمیت, آپ نے نہیں پھینکی, اذ رمیت جو آپ نے پھینکی. اور محبوب جڑیاں تو سٹیاں آئیاں نا پہلا تے قبول کیتا اس گل کہ محبوب جڑیاں تو سٹیاں آئیاں کنکریاں مڑ اگے انکار کیتا وہ تو نہیں سٹیاں آئیاں. بھئی سٹیاں تے حضور نے آئیاں تے اللہ پاک آخدا ہے ولکن اللہ رما. میرے محبوب جڑیاں تو سٹیاں آئیاں نا وہ تو نہیں سٹیاں بلکہ اللہ نے سٹیاں نے. یا اللہ تو سمجھانا کی جانا ہے. اللہ ارشاد فرمایا اوے ہاتھ تے میرے محبوب دے آئے طاقت میری ہے. محبوب تو نہیں سٹیاں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیاں نے. پتا چلیا کہ محبوب دے کام نو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دا کام آ کی ثابت ہوتا ہے. واقعہ چیز جڑا ہے وہ حقیقت و مجاز کی جڑی تقسیم کی ہے بزرگاں نے کی بالکل صحیح کی. میں ایک بار پھر وہ آیت جڑی پہلا پڑھی وہ پھر دوبارہ پڑھ دینا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے آتے انہوں نے آخیا کہ اے مریم میں تے اللہ دا بھیجیا ہویا ہاں تے میں جڑا ہے لیہب لکے غلامن زکیہ میں تینوں پتر دینا. پتر دینا کون؟ اللہ. لیکن جبریل کی آخ رہے ہیں کہ میں پتر دینا. پتا چلیا کہ حقیقت سے پتر اللہ ہی دینا ہے. پر جے کوئی اللہ دا بندہ آخ دے نا کہ میں دینا تے اس نال کوئی حرج نہیں ہوندا. قرآن دا فرمان, قرآن دا فرمان ہے. چلو اگے چلنے ہیں صاحب کہ ہن ایتھے آتے نا جس لے پتا چلیا کہ حقیقت و مجاز دی جڑی تقسیم ہے اے بالکل اہل سنت وال جماعت جو کیتی بالکل صحیح کیتی, قرآن دے عین مطابق کیتی. ما فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب دی جڑی آئی وہ تقسیم کیتی بالکل جڑی ہے قرآن دے مخالف ہے. اور حقیقت و مجاز کی جڑی تقسیم ہے اے بالکل عین قرآن پاک کے مطابق ہے. جس لئے ایتھے تک گل آ جاندی ہے نا تے اس لئے مڑ پتہ کی آخدے نے اوے آخدے نے جی دا بندہ تے مدد کردا ہی رہندا ہے, وہ تے پیسے ہی دے دیندا ہے, لے ہی لیندا ہے, مدد ہی کر دیندا ہے, جان ہی بچا چھڑدا ہے. تسی تے مریا ہویا تو منگدے جڑے مزاراں دے وچ پئے انہاں تو تس تا مدد منگدے. اسی تے جیندیاں تو منگنے آ. تساں مرنا تو مردے پئے جے. او خدا دے بندے قرآن چ تے زندہ تے مردہ دی کوئی قید نہیں آئی. ساڈی والی باری بھی آخیا آیا کہ نہیں جناب یہ تقسیم ہے ہی نہیں قرآن میں لکھی ہوئی کہ جینے والی تے مردے والی تقسیم کتنے لکھی ہوئی ہے. سانو بخاؤ نہ کدھر قرآن دے وچ یا حدیث دے وچ آ گیا. آؤ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دا جڑا ہے چنگی طریقے نال آپریشن کرنے آ کہ وصال کرن تو بعد مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پڑھو قرآن. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا. موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے وچ ایک شخص نے کی کیتا آپ دے رشتہ دار نو قتل کر چھڈیا, مار دتا صاحب اس ماریا نا تے وڑلے آتے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آتے عرض کیتی کہ حضور میرا تے رشتہ دار ماریا گیا ہی, تساں اللہ کول جاندے جے, اللہ تبارک و تعالی نال کلام کردے جے, کوہ طور تے جاندے جے تے پوچھو کہ اللہ پاک دسے کئی قتل کیتا ہے, قتل تے آپ بھی کیتا. لیکن آخر لگا تساں اللہ پاک دے نبی جے تساں پوچھو. قسم خدا دی ہن قرآن کی آخدا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ پہلا سپارہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسیٰ علیہ السلام کوئے طور تو تھلے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا بھئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نال گل کیتی ہے, رب آکھدا ہے کہ ایک جانور جڑا ہے نا اس نو ذبح کر, بکرا اس نو ذبح کر. اور ذبح کرن تو بعد دے وچ کی ہوسی کہ اس نو حلال کرو. حلال کرن تو بعد اس دے گوشت دا ٹکڑا مردے نو ماریا جے, مردہ زندہ ہو تے دس سی کہ صاحب میں کہے رونا او بکرا عربی دے وچ کہانی انہاں خریدیا لیاندی موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ پیش کیتی, انہاں ذبح کیتی. اور ذبح کرن تو بعد اے دسو کہ جانور مر جاندا ہے کہ جیتا رہندا ہے؟ دسو اندر سا رہ جاتا ہے ذبح کرنے تو بعد تے ختم ہو جاتا ہے سا روح تے اندر نکل جاتے ہیں. ہن مردہ جانور ہے, رب آخرے کہ اس دے ٹکڑے نو مردہ تے مارو او زندہ اسی. قسم خدا دی او جڑی او بکرا آئی نا او جانور جڑا آیا او اللہ دے ولی دا جانور آیا.
اس نو ذبح کیتا گیا، اس دی کھال اتاری گئی، جسم دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیتے گئے، ایک ٹکڑا چکیا تے مردے نو ماریا تے مردہ فوراً زندہ ہوتے آکھن لگا مینوں اسے نہیں قتل کیا۔ پتہ چلیا کہ ولیاں دیاں دے جڑے جانور ہوندے نا انہاں نو حلال کرن تو بعد ہی انہاں دا جڑا گوشت ہے نا وہی مردے زندہ کر دیں گے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالی طاقت رکھتی۔ چلو آگے چلیے، حضرت یوسف علیہ السلام قمیص نہیں آئی، یہ میں قرآن کی آیت پڑھ چکا ہوں، اذهبوا بقمیصی ھذا، کرتا لے جاؤ اکھاں تے رکھیا جی اکھاں ٹھیک ہو جا سن۔ یہ دسو کرتا جیندا ہے کہ مردہ ہے؟ کوئی لوگ آخر نہیں جی مردہ کچھ نہیں کر سکتا، مطلب پوچھو کہ کرتے نال اکھاں کیاں سن، ذرا دسو تو صحیح نا کہ کرتا جیندا ہے کہ مردہ، دسو تو صحیح۔ قیامت میں آ جاسی اس سوال کا جواب نہیں آنا۔ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہمیشہ تو سچا رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک جڑا ہے سچا رہنا ہے۔ چلو بخاری مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے، مسلم شریف دے میں الفاظ پڑھدا پیا کہ جس دن معراج کی رات ہوئی کہ میرے آقا علیہ السلام گئے، یہ نماز جڑی 5 ٹائم دی پڑھ دے جے آ جڑے پھردے نے کہ جی نماز پڑھو ماشاءاللہ اچھی گل ہے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، بغیر نماز جان نہیں چھٹی، لیکن مینوں یہ دسو کہ نماز فرض کدو ہوئی؟ معراج دی رات ہی ہوئی ہے۔ سارے جانتے ہیں کہ معراج کی رات فرض ہوئی ہے، کہ کتنی نمازاں فرض ہوئی؟ 50 کتنی 50 نمازاں فرض ہوئی۔ اچھا یہ دسو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازاں کم کروائیاں کہ نہیں کروائیاں؟ 45 نمازاں معاف کروائیاں۔ اے ملا تو پوچھو کہ حضرت جڑے اپنے موسیٰ علیہ السلام آئے یہ معراج تو کتنا ٹائم پہلا مثال کر چکے ہیں؟ ساڈے نبی تو پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ علماء کرام لکھا ہے کہ ساڈے نبی تو پہلا کم سے کم 2500 سال پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ 2500 سال پہلا، وہ 2500 سال پہلا تو اس دنیا تو چلیا گیا، وصال کر گیا، وہ اللہ دی بارگاہ وچ نمازاں معاف کروائی جائے۔ اے آخر نے مردے مرد کر نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی دا نبی آسماناں تے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرتا پیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی دے حبیب ساڈے نبی نو آخدا پیا کہ اے 50 نمازاں نہیں پڑھ سکنیاں نے، جاؤ گھٹ گھر وات لیتے آؤ۔ میں آکھیا وے تساں نال یہ مردے جڑے ہیں کچھ کر نہیں سکتے، بھی جڑے قبراں چلے گئے تے کچھ کرنا ہی نہیں ہونا پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 50 نمازاں معاف کروائیاں کہ نہیں؟ 45 معاف کروائیاں، 5 رہ گئیاں، ایک کہیں کیتا ہے۔ یہ ساری امت کی مدد کہیں کیتی؟ زندہ انسان نے کیتی یا اس نے کیتی جو انتقال فرما گیا؟ کس نے کیتی ہے؟ اس حدیث کی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سارے مندے نے کہ نمازاں 50 یا صرف 5 رہ گئیاں، کہیں کروائیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ساری کائنات مندی اس کا پتہ چلیا کہ اس دے وچ صاحب مرن تو بعد بھی بزرگان دین کو اللہ پاک نے پاور عطا فرمائی ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدد منگی، صحابہ کرام ہی منگی، اور صحابہ کرام کو بھی اگے مدد جڑی ہے وہ منگی گئی۔ لوگ تے آخدے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو منگو، بالکل رب تو منگو، حقیقی مدد اللہ دی ہوندی ہے، لیکن مجازی جڑی ہے گی وہ بزرگان دین کی بھی منگی جاتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور دے صحابی ہے۔ آقا علیہ السلام دے صحابی آئے، تہجد والے ٹائم اٹھیندے ہوندے، آقا دی خدمت کردے ہوندے، آقا علیہ السلام نو جڑا ہے وہ پانی پیا کے دیندے ہوندے، وضو فرماندے میرے آقا علیہ السلام۔ ایک دے میرے آقا علیہ السلام بڑے جڑے ہیں نا وہ آپ دا دریائے رحمت جوش چایا تے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ربیہ مانگ کی منگنا ہے؟ شیخ عبداللہ قادری دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھیا کہ احتساب جگرا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا صاحب۔ دیمن واسطے منگن واسطے جگرا چاہیے۔ ہاں حضور نے آخیا مانگ کی منگنا ہے، یہ بندہ تو کچھ بھی مانگ سکتا ہے،
وہ حضرت ربیہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آکھن لگے حضور میں تے جنت منگنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ربیہ جا تینوں جنت دتی، جا تینوں جنت دتی. یہ سب آوے کوئی اس حدیث تے گل کر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ کوئی بندہ آ جاندا تے میرے آقا کدے بھی کسے نوں نہ نہیں فرماندے. اگر کوئی شے دینی ہوندی تو دے دیندے آئے، نہیں تے خاموش ہو جاندے. ایک عرابی آیا کہ آتے میرے سرکار نوں آکھن لگا کہ حضور میرے بل توجہ کرو میں کچھ منگن آیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. اس پھر آکھیا حضور کچھ کوشش کرو کہ میں کچھ منگن آیا. حضور خاموش ہے کیونکہ حضور کی عادت آئی نہ کہ حضور فرما دی. آخرکار جس لیے تیجی باری آخیا نا کہ میرے سل نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سل یا عربی وہ دس عربی تو کی منگنا ہے کی چاہنا ہے دس. تے اس نے آخیا کہ حضور مینوں اٹھ دے مینوں ایک اٹھ چاہیے. صحابہ بیٹھے ہیں وہ آخر لگے اسی حیران ہو گئے یار سرکار دا دریائے رحمت جوش چ. سرکار نے فرمایا سل یا عربی مانگ عربی کی منگنا کہ پتہ نہیں کی منگسی جنت منگسی لیکن اس نے اٹھ منگیا. حضور نے فرمایا جا دے دیتا. اگر یا رسول اللہ مینوں زیادہ راہ چاہیے مینوں کوئی سفر واسطے کوئی سامان ہی چاہیے کھاون پینے واسطے. حضور نے فرمایا جاؤ بھی کر دیتا. اس لیے وہ لے لیا نا اس نے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جاؤ عربی تو کم سے کم او جڑی بنی اسرائیل دی جڑی بڑھیا آئی نا تو تے او بڈھی تو ہی گئے گزریا نہیں. فوراً صحابہ کرام نے آخیا یا رسول اللہ یہ بڈھی نہ کیوں آ جائے یہ کون ہے بڈھی سانوں تے دسو نا. تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جاون لگے نا تے اس ٹائم اتوں کے جڑے علماء آئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے آخیا کہ جس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھوڑی ٹپن تے میری جڑی ہے قبر کھول دے تے میری جڑی ہے لاش جسد مبارک جڑا ہے اس نوں نال لے تے جانا ہے ایتھے چھڈنا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا ہے وہ آپ دی قوم نوں لے تے بنی اسرائیل نوں لے تے جس نے نکل لگے نا تے راہ بھول گئے راستہ بھول گئے. اور کسی نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخرکار جانا کدھر ہے. سواریاں دے رخ تے مڑ گئے سواریاں کی پیچھے آنیاں پہ نے سمجھ تو باہر ہو گیا مسئلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی گل کی ہوگی. اتوں کے جڑے عالم آئے نا انہوں نے آخیا کہ حضور اصل میں سانوں ایک گل یاد آ گئی ہے. مسئلہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساڈے نال وعدہ کیتا کہ جس ٹائم بھی تسی اتھوں ہجرت کرو تے میری لاش نوں جڑا ہے وہ قبر دے وچوں کڈ کے نال لے کے جانا ہے ایتھے چھڈنا نہیں. اصل ماجرا وہی ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تھوڑے چ کوئی ایسا ہے کہ جڑا اس کی قبر جاندا ہوئے. وہ عالم نے آخیا حضور ساڈے چ ایسا کوئی نہیں جڑا جاندا ہوئے. لیکن ایک بندہ کھڑا ہویا اس آخیا کہ حضور میں قبر تے نہیں جاندا لیکن اے جاننا کہ اس دی قبر نو کون جاندا ہے اس عورت کو جاندا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو بلاؤ. عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے حاضر ہو گئی. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اماں تو حضرت یوسف کی قبر جاننی ہے؟ تے قسم خدا دی اس عورت نے آخیا کہ ہاں حضور میں جاننی ہے قبر کتنے. یہ آخر لگے 10 منٹ کتنے. انہوں نے آخیا آئی نہیں دسنی. انہوں نے کہا کہ میری شرط ہے. حضرت موسیٰ نے آخیا شرط کی ہے. انہوں نے آخیا حضور مینوں جنت چاہیے پہلا جنت دیون دا وعدہ کر مڑ اگے گل کر سکے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مائی جنت دے دے سیں. لوگ دیا ہونے کیے جی کس چیز کا اختیار رکھتے ہیں. میں آ گیا اللہ خالق ہے انہوں مالک بنا چھڑیا. ہاں بڑا اختیار رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا جا مائی جنت تین دے دیتی تے ہن تو دس. انہوں نے آخیا نا مطالبہ اجے پورا کوئی نہیں ہویا. اور آخر لگی جنت چاہیے جنت نہیں وہ چاہیے جن دے وچ تو وہ چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا بھئی اماں جنت دا سوال کری آئی تو میں جنت تینوں دے چھڈیے. ایڈا بڑا سوال نہ کر. انبیاء دا تے مقام بہت اونچا ہے. اللہ تو بات تے نبیاں دا مقام آندا ہے. نبی تے بڑی اعلیٰ تو اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جنت رکھ سی کیونکہ ساری مخلوق تو اعلیٰ نے جنت دے درجے ہیں. تے مائی تو سوال تے جنت دا کر پر اے سوال نہ کر کہ مینوں نبیاں والی جنت چاہیے. قسم خدا دی اتنی گل کیتی رب دی بارگاہ تو وہی نازل ہوئی موسیٰ تو وعدہ کر اوے تیرے خزانے چوں جاندا کی سبحان اللہ. تو کر وعدہ اس نال. پتا چلیا کہ اللہ رب العزت نے انہوں طاقت پاور. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخیا ٹھیک ہے مائی تو منگ. جنتی دتی اور جنتی وہ دتی جن دے وچ نبی رہ سن. اس تو بعد مائی نے جڑی ہے اس قبر دا نام و نشان
اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوں جڑے اللہ دے انبیاء گزرے نے تے انبیاء دے وسیلے نال جڑے بزرگ گزرے نے انہاں کول اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطا نال طاقت ہے، لیکن یہ لوگوں نے گمراہ کرنے واسطے یہ عقیدہ بنایا کہ جی زندہ سے مانگو مردہ سے مانگنا یہ حرام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی ہیں، دیوبندی ہوئے، شیعہ ہوئے، سنی ہوئے، ہر مولوی نے اپنی کتاب دے وچ لکھیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے حوالے نال کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ٹائم انتقال فرماون دا وقت آیا نا انہاں دا، انتقال تو پہلا انہوں نے سارے گھر والوں اکٹھا کیتا اور اکٹھا کرتے آخر لگے کہ بھائی ویکھو میں ایک وصیت کردا ہوں۔ لوگ آخیا حضور کی وصیت کرنے دسو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کو نا ایک پنڈوکڑی سمجھتے جی گنڈ میرے کو یہ اللہ کا واسطہ ہے جس طرح میرا انتقال ہو جائے نا اس پنڈوکڑی نو کھول دے میرے سینے تے میرے منہ تے میری آنکھاں تے رکھ دے گا، میری زندگی کا سرمایہ ہے صاحب، میں بڑی محنت کرا اس میں اکٹھا کیا۔ صحابہ جڑے دوست متر آئے انہاں پوچھا کہ حضور پنڈوکڑی ہے کی دسو تے صحیح نا، اس لیے انہاں کھول دے ویکھی نا تے قسم اللہ دی لکھیا علماء سید کہ او پنڈوکڑی دے وچ حضور دے نو حضور دے داڑھی دے وال مبارک آکھیا امیر معاویہ اے کی کرسن کہ اے میری قبر دے وچ رکھ دے دے اے قبر دے وچ میری مدد کرسن، فرشتے آسن سوال کرسن، اے میرا سہارا انہاں نے وچ رکھیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نو تے حضور دے وال مبارک بڑے شام تے سینے نال لا کے رکھے۔ لوگ آخدے نے جی یہ مردے کچھ کر نہیں سکتے، جی بولو دسیا کروں میں پہلا بھی ٹائم بولنے چلو آخری گل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نو تے وہ وال مبارک شام تے رکھے آئے جس واسطے صحابی آئے رسول دے عقیدہ کی رہ رہے ہیں کہ قبر دے وچ میری مدد کرسن، قبر دے وچ میری مدد کرسن۔ مولویوں تو ذرا پوچھو مولوی صاحب اے دسو وہ جڑے نو تے وال ہیں وہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ بولو صحابی ہے رسول دے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقے ہوسن۔ صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ سارے دی سارے جنت جا سن؟ نا ایک ہی اسی جڑا جنت جا سی باقی سارے جہنمی ہیں۔ سرکار دی بارگاہ عرض کیتی حضور یہ تے دسو نا بڑا صحیح کیڑا سی؟ میرے سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی جس تے میں تے میرے صحابہ۔ صحابہ دی گل دلیل ہے، صحابہ دی گل حجت ہے، صحابہ دی گل جڑی ہے وہ استقلال دے قابل ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضور نے فرمایا جس تے میں تے میرے صحابہ۔ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہ بالکل سچا عقیدہ ہے۔ صحابی کا عقیدہ ہے کہ نو میری مدد کر سن، وال میری مدد کر سن۔ پوچھو وہ وال جڑے آئے وہ نو جڑے آئے وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ مولوی آکسی زندہ تے مڑ مولوی نو آکھو شرم کر حیا کر، وہ جس نبی دے نو زندہ نے اس نبی دے خود دی زندگی دا عالم کی۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جس دے وال زندہ پے نے اس دے آپ دی زندگی دا عالم کی اسی ساتھ۔ اور جے آخر مولوی نہیں جی وہ ناخن تو پھر جسم سے الگ ہو گئے تو وہ تو مردہ ہیں، تو مڑو نو آخو مولوی مڑا یا کر آپ دے عقیدے دے ہوتے کہ مردہ مڑ کے میں مدد کرتے ہیں کی محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز کے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری زبان سے کوئی کلمہ غلط نکل گیا ہوئے تو میں اللہ پاک سے مانگے گا توبہ کرنا استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دور بڑا پرفتن ہے، اتنا پرفتن ہے کہ آج تک آپ تمام بزرگوں نیک لوگوں علماء یہ فرماندے ہوئے سنیا کہ آؤ مسجدوں کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، آؤ ذکر خیر دیاں محفلوں کی طرف، لیکن
اج اگر آپ حالات حاضرہ تے غور کریے حالات نے اتنا مجبور